ہندوستان زندہ باد، دل میں تحریر ہے، ہندوستان زندہ باد۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا میں ہندوستان کا 80واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دینیات کے وسیع میدان میں صبح سے ہی اساتذہ، ذمہ داران اور ہزاروں طلبہ جمع تھے، جن کے چہروں پر حب وطنی کی خوشی نمایاں تھی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کا ترجمہ عربی، اردو، انگریزی اور مراٹھی میں پیش کیا گیا۔ خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ O mankind, we have created you from a male and female and made you peoples and tribes so you know one another. लोक हो, आम्ही तुम्हाला एका पुरुष आणि एका स्त्रीपासून निर्माण केले आणि मग तुमची राष्ट्रे व वंश बनविले۔ جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک وہ میرا نبی ہے پیش کی گئی، جس نے میدان کو عشق رسول کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ طلباء نے ہندی، انگریزی اور مراٹھی زبانوں میں فصیح تقاریر پیش کی۔ ان کے ساتھ ایک پرجوش ملی نغمہ بھی پیش کیا گیا، جس نے پورے مجمع میں نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ تقریب کا سب سے پروقار لمحہ وہ تھا جب قومی پرچم لہرایا گیا۔ جامعہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے اس موقع پر جامعہ کے مختلف زیر انتظام اداروں میں بھی پرچم کشائی کی، جن میں باب صدیق فارمیسی کالج، لاء کالج، اردو میڈیم اسکول، انگلش میڈیم اسکول، بی ایڈ کالج، جامعہ پرائمری اردو اسکول، BUMS کالج اور شعبہ دینیات شامل ہے، جہاں ہزاروں طلباء کی موجودگی میں ترنگے کو سلامی دی گئی اور قومی ترانہ گایا گیا۔ طلباء نے آئین ہند، بنیادی حقوق اور قومی یکجہتی پر ایک معلوماتی مکالمہ پیش کیا۔ اس کا آغاز ہوا جس میں 30,000 مسلمانوں نے جانیں قربان کی۔ جامعہ کے زیر انتظام اسکول کی طالبات نے یہ ترنگا فلک پر اڑائیں گے ہم کے عنوان سے ایک دلکش پروگرام پیش کیا، جسے حاضرین نے کھڑے ہو کر داد دی۔ یہ ترنگا فلک پر اڑائیں گے ہم۔ ننھے بچوں نے مجاہدین آزادی کا روپ دھار کر ان کی قربانیوں کو خوبصورت کردار کی صورت میں پیش کیا۔ تقریب کا اختتام جامعہ کے ناظم حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم کے بصیرت افروز خطاب پر ہوا۔ مولانا موصوف نے تمام اہل وطن کو 80ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی، مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا اور تعلیمی انقلاب، امن و امان اور باہمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا کہ آزادی اللہ کی عظیم نعمت ہے، جس کی حفاظت تعلیم اور اخلاقیات سے ہی ممکن ہے۔ اس ملک کی آزادی سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ جب تک کہ آپس کی محبت، بھائی چارگی کے ساتھ ہم اس ملک میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ملک آزاد کب ہوا؟ جبکہ سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے ایک ساتھ مل کر ان کو تقویت پہنچائی، تب جا کر آزاد ہوا۔ اب اگر ہم اس ملک کو آزادی کے بعد اگر ہم اس میں نفرت کی ہوا پھیلانا چاہتے ہیں اور کسی طبقے کو ڈرانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ مولانا کی رقت انگیز دعا پر یہ پروقار تقریر اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں وطن عزیز کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ رپورٹ ٹیم الوستانوی۔